السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر یوسف۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیپسول ایزومیکس۔ ایزومیکس کس کس امراض کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور اس کی کیا ڈوزج ہے، اس کے بارے میں کمپلیٹ آپ کو انفارمیشن دوں گا اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ ویڈیو پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو اس طرح مزید اچھی ویڈیو میڈیکل کے بارے میں آپ کو ملتی رہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ جو ہے اینٹی بائیوٹک ہے، مطلب ہے کہ اس کو اس ٹائم ہم استعمال کرتے ہیں جب کوئی اور اینٹی بائیوٹک یعنی آپ کے مرض پہ اثر نہ کرے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو گلے کا انفیکشن ہو جس کو ہم ٹانسلائٹس کہتے ہیں، یا اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشن ہو تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ یہ 500 ملی گرام اور 250 ملی گرام میں آتا ہے۔ اس کی ڈوزج جو 250 ملی گرام ہے وہ آپ صبح شام یوز کر سکتے ہو، جو 500 ملی گرام ہے وہ آپ ایک روزانہ یوز کر سکتے ہو۔ اور دوسرا، اگر آپ کو کان کی انفیکشن ہو تو اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہو، یا ناک کی انفیکشن ہو تو اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن اس کا سب سے بہترین رزلٹ جو ہے وہ چیسٹ انفیکشن کے لیے بہترین ہے۔ خاص طور پہ یہ جو کرونا والے پیشنٹ تھے جن کو چیسٹ کا مسئلہ بن جاتا تھا تو ان میں ہم نے اس کو بہت یوز کرایا ہے۔ اس کا بہترین رزلٹ آیا ہے کرونا والے پیشنٹ میں، یعنی چیسٹ انفیکشن والے پیشنٹ کے لیے بہترین رزلٹ ہے۔ اور جن کے گلے ٹھیک نہیں ہوتے، گلے کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان میں بھی ان کا بہترین رزلٹ ہے۔ تو ان ٹائپس والے امراض میں آپ اس کو استعمال کرو۔ باقی اسکن میں کوئی مسئلہ ہو، زخم وغیرہ ہو تو اس میں اتنا اس کا خاص رزلٹ نہیں ہے تو اینٹی بیکٹیریل انفیکشن کے لیے یہ ہے۔ لیکن جو اس کے جو خاص فنکشن ہے، جو میرے اپنی پریکٹیکل لائف سے جو چیز گزری ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا جو سب سے بہترین رزلٹ ہے وہ گلے کے انفیکشن کے لیے، کان کی انفیکشن کے لیے اور چیسٹ انفیکشن کے لیے بہترین اس کا رزلٹ ہے۔ تو آپ اس کو اس امراض کے لیے استعمال کرو تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ شکریہ۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اللہ حافظ۔